بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارا شو بلا تکلف ہر موضوع پر بلا تکلف بات چیت کرتا ہے، چاہے سیاست ہو، چاہے سماجیات ہوں اور چاہے فائنانس کے مسائل ہوں۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کینیڈا کے حوالے سے ہے، کینیڈا کی ہاؤسنگ انڈسٹری، کینیڈا کی مارٹگیج انڈسٹری اور عام کنزیومر کو جو مسائل درپیش ہیں گھر خریدتے وقت اور مارٹگیج لیتے وقت اور پھر گھر بیچتے وقت۔ یہ وہ مسائل ہیں جس پر بات چیت کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں ایک ایسے دوست کو دعوت دی ہے جو اگرچہ ہمارے بلا تکلف ٹاک شو میں ہر سینسٹیو اور سینسیبل موضوع پر بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، بنیادی طور پر سوشل کمنٹیٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، پالیٹکس میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور موزیک فیسٹیول کے بھی روح رواں ہیں، مگر آج اپنی فائنینشیل کیپیسٹی میں، آج اپنی جو ان کی پروفیشنل کیپیسٹی ہے اس میں بات کریں گے، چونکہ آپ عرصہ دراز سے بینکر ہیں اور کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی فائنینشیل سروسز کے حوالے سے۔ میں دعوت گفتگو دے رہا ہوں آج اپنے اسٹوڈیو میں جناب ارشد محمود صاحب کو، جو مارٹگیج بروکر بھی ہیں اپنے بہت سارے اور حوالوں کے ساتھ۔ ارشد بھائی، اسٹوڈیو تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مجھے بلانے کا طاہر۔ بہت شکریہ۔ آج ہم وہ بات کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، کسی سیاسی مسئلے سے یا کسی بڑے سماجی مسئلے سے کم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے جب لوگ اپنی فائنینشیل الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں۔ میری مراد ہے جب لوگ گھر خریدتے ہیں، مارٹگیج لیتے ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، نئے رولز بھی آئے ہیں، ہم اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ میں بات چیت شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ ہماری کمیونٹی جو خاص طور پاکستانی ڈائسپورا کی تقریباً اب 500,000 ہے، دیگر جو ہمارے ساؤتھ ایشین بہن بھائی ہیں وہ بھی لٹل لیس دین 1,000,000 ہیں، ہم کوئی 1.23 ملین لوگ گریٹر ٹورانٹو ایریا میں ہیں، اور آپ اپنی جو ہے ماہرانہ خدمات ان کو دے رہے ہیں۔ عام طور پر جو مسائل ہیں گھر لینے کے لیے، چونکہ چھت ہر کسی کو چاہیے، پھر گھر لینے کے لیے مارٹگیج چاہیے، وہ کیا ہیں؟ ہم یہاں سے بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر ان کی جو پیچیدگیاں اس وقت بن رہی ہیں، جو نئے لاز آئے ہیں، اس کی طرف جائیں گے۔ طاہر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، جیسے میں نے کہا مجھے بلانے کا اس پروگرام میں۔ جب آپ کا مجھے فون آیا تھا اور آپ نے کہا کہ یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں لوگ کچھ کنفیوز ہیں، خاص طور پہ جنرل پبلک، یہ جو نئے رولز ابھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس پہ ایک کنورسیشن جو ہے ہو جانی چاہیے، تو میں نے کہا یہ تو بالکل اٹ از رائٹ اپ مائی ایلی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور ٹیگ ٹی وی جو ہے اس نے یہ انیشیٹو لیا کہ ایسے موضوع پہ بات کی جائے جو کہ کینیڈین ہے اور کرنٹ موضوع ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ مورگیج ہوتا کیا ہے، مورگیج گھر خریدنے میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں فائنانس کے پرسپیکٹو سے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس انڈسٹری میں جو ہماری مورگیج کی ہاؤسنگ انڈسٹری ہے، ہم صرف ریزیڈینشل انڈسٹری کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں کون کون سے پلیئرز انوالو ہیں، گورنمنٹ کی کون کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو لاز بناتی ہیں، جو اوورسی کرتی ہیں پروونشل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، اور پالیٹیشنز کے لیول کے اوپر جا کے بھی ہماری لیجسلیشن کے لیول کے اوپر، کیونکہ لاز تو سارے لیجسلیچر سے نکل کے آتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جب ہم ایک لب لباب یا نچوڑ جسے کہتے ہیں اپنی گفتگو میں، آج کوشش ہوگی میری کہ میں آپ سے وہ آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے بیان کر سکوں۔ میرا آپ نے مختصر تعارف تو ضرور کروایا، مجھے فائنینشیل انڈسٹری میں تقریباً کوئی 30 برس کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہم نے بال اسی انڈسٹری کے اندر سفید کیے ہیں۔ بینکنگ کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں نے کام نہ کیا ہو دنیا کے مختلف ممالک میں، اور اس کے بعد پھر جب میں کینیڈا آیا تو سب سے پہلا میرا یہاں پہ بھی جو جاب تھا پراپر 11 برس تک میں کینیڈا کے سب سے بڑے بینکنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہا، اور تقریباً 6 برس قبل میں نے چھوڑ کے تو مورگیج کی طرف آیا اسپیسیفکلی، اور آج میں ایک مورگیج بروکر ہوں، اور اسی حوالے سے اور اسی پرسپیکٹو میں میں آپ سے بات کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا سوال جو آتا ہے ہمارے سامنے آج کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ مورگیج ہوتا کیا ہے۔ تو مورگیج کی بڑی سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے،
اور گیج، دو چیزوں کا یہ مرکب ہے. اور مورٹ کا مطلب تو موت ہوتا ہے اور گیج کا مطلب کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو مورٹگیج ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے اگر آپ لغوی معنوں میں دیکھیں، اور اسی لیے اس کا نام مورٹگیج رکھا گیا. یہ تو خیر ایک استعارے کی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مورٹگیج کہا جاتا ہے. آپ ایک گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، اب آج کی تاریخ میں اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا ایک ٹاؤن ہاؤس بھی خریدنا چاہتے ہیں یا ایک کانڈو اپارٹمنٹ بھی خریدنا چاہتے ہیں، تو 3-4-5 لاکھ کے پیٹے میں آتی ہے اس کی قیمت. تو اتنا پیسہ گھر سے نکال کے دینا تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایک بینک کے پاس جاتے ہیں، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، اور کچھ تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ آپ کرتے ہیں، باقی وہ دیتے ہیں، اور آپ منتھلی قسطوں میں اس مورٹگیج کو پے کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے آپ ایک گھر کے مالک بن جاتے ہیں. سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر خریدتے ہیں تو بینک گھر سے ڈیل نہیں کر رہا، گھر آپ نے خریدا ہے. بینک نے تو صرف قرضہ دیا ہے اور سیکیورٹی کے طور پہ آپ کے گھر کو گروی رکھ لیا ہے. گھر بینک کا نہیں ہے، گھر آپ ہی کا ہے. تو مورٹگیج بیسیکلی آپ نے گھر خریدا، اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد بینک سے قرضہ لے کے جو باقی پیسے تھے وہ پے کر دیے، اور منتھلی قسطیں آپ بینک کو دیتے رہے. سیکیورٹی آپ کا گھر ہو گیا. آپ اس گھر کو بیچ نہیں سکتے جب تک آپ بینک کا قرضہ واپس نہ کر دیں. یہ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس میں پلیئرز کون کون انوالو ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لیجسلیچر جو لاز بناتی ہے، اور جن لاز کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، وہ لاز آبویسلی منسٹری آف فائنانس کی طرف سے آتے ہیں، لیجسلیچر میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپروو ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے بعد ایک قانون بن کے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اب امپلیمنٹیشن کہاں کہاں سے ہوتی ہے؟ بینک آف کینیڈا سب سے پہلے آ جاتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کینیڈا میں تمام کیش فلوز کو دیکھنا، اور ان تمام چیزوں کو، افراط زر کو دیکھنا، ریسیشن کو دیکھنا، اور نیسیسری میجرز لینا، اڈاپٹ کرنا، جس سے کہ ایک اکانومی اس طریقے سے چلتی رہے جس طریقے سے اسے چلنا چاہیے، تاکہ ایک عام آدمی سکون کی نیند سو سکے. بینک آف کینیڈا کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کا نام OSFI ہے، اور OSFI جو ہے وہ آفس آف دی سپرنٹینڈنٹ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. یہ فیڈرل لیول پہ گورن کرتا ہے، تمام ان قوانین کو دیکھتا ہے اور سپروائز کرتا ہے تمام بینکوں کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو. اس کے بعد انٹیریو کے پروونس کے لیول پہ، چونکہ ہم انٹیریو میں بیٹھے ہیں، تو فسکو ہے، اور فسکو جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو سپروائز کرنا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف چھوٹے موٹے ادارے ہیں جو یونینز بنی ہوئی ہیں، ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، مختلف مورگیج بروکرز آ جاتے ہیں، بینکس آ جاتے ہیں، مورگیج ایجنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ سب لوگ مل کے ایک پورا سٹرکچر، ایک ڈھانچہ ایسا تشکیل دیتے ہیں جو مورگیج انڈسٹری کو چلاتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے. یہ تمام اس کے پلیئرز ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ گھر خریدنا، جیسے آپ نے کہا، ایک آپ کی زندگی کا ایک سب سے بڑا سودا ہوتا ہے. میرے خیال میں شادی کے بعد جو دوسرا بڑا سودا ہے وہ آپ گھر خریدنے کا ہی کرتے ہیں. اور ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ آپ اپنی میکسیمم گھر تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر ملے، تاکہ وہ اپنا معیار زندگی جو ہے اسے بہتر سے بہتر بنا سکے. تو اس سلسلے میں آپ ہمیشہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ جا کے گھر خریدتے ہیں. اگر آپ 8 لاکھ کا گھر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ 8 ہی لاکھ کا خریدتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے 8.25 لاکھ کا خرید لیں. 4 کا نہ خریدیں، 5 کا نہ خریدیں. یہ ایک کامن ٹینڈنسی ہے جو کہ ہیومن سائیکالوجی ہے. اب ہیومن سائیکالوجی، آپ اسے طمع کہہ لیجئے، ہرس کہہ لیجئے، گریڈ کہہ لیجئے، شوق کہہ لیجئے، اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے کا ایک تسلسل کہہ لیجئے، اس کو سپروائز اور ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ نارتھ امریکہ کنزیومر اکانومی ہے. آپ شوکیس میں چیزیں رکھی ہیں، لے لیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. آپ کو 65 انچز کا LED بیک لٹ ٹیلی ویژن چاہیے، فیوچر شاپ وہ تو بند ہوگی، بیسٹ بائی جائیے، خرید لیجئے. فائنانس چاہیے، فائنانس بھی مل جائے گا. اب یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی قسطیں دینے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. تو جو زیادہ تر قانون سازی ہوتی ہے ملک کے اندر، ریگولیشنز بنتے ہیں، پروسیجرز بنتے ہیں، وہ اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کی اس اہلیت کو جانچ سکیں کہ جو گھر آپ لینا چاہ رہے ہیں کیا آپ اس کی قسطیں دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. نہ صرف آج بلکہ خدا نخواستہ کل کو
اگر آپ کی ایک انکم کم ہو جاتی ہے، 2 انکم کی ہاؤس ہولڈ ہے، اگر آپ کی انکم گھٹ جاتی ہے، اگر آپ کی ایک اسپاؤس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر کل کو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں جو کہ اس وقت ہسٹوریکلی لو لیول پہ ہیں 2008 کے کرائسس کے بعد سے، تو کیا آپ پھر بھی مورگیج کی قیمتیں، مورگیج کی انسٹالمنٹس دینے کی کیپیسٹی رکھیں گے؟ تو کیش فلو کو چیک کرنے کا ایک طریقہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جسے ہمارے منسٹر جو بل بارنیئے فائنانس منسٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسے ہم سٹریس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو سٹریس ٹیسٹ سے متعلق اب آگے چل کے ہم گفتگو میں جب آتے ہیں تو ہم سٹریس ٹیسٹ پہ بھی بات کریں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن یہ سب جو اصلاحات نافذ کی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 2008 میں ایک کرائسس یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہاؤسنگ انڈسٹری کی اسپیکولیشن اور ببل برسٹ ہونے کی وجہ سے آیا تھا، دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا کینیڈا کی ہاؤسنگ انڈسٹری میں بھی اس وقت وہ ببل چل رہا ہے؟ اسپیکولیٹرز تو ہر قسم کی بات کر رہے ہیں، اسپیکولیٹرز کہہ رہے ہیں جی ببل چل رہا ہے، بڑے عرصے سے برسٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہ ہو، جب تک ہمارے پاس کینیڈا کے یونیک سرکمسٹانسز کو جج کرنے کی جانچ پڑتال کا ایک میکنزم موجود نہ ہو، ہم آفیشلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ببل ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ تو جو گورنمنٹ نے سٹیپ لیا ہے وہ بیسیکلی اسی لیے لیا ہے، ایک ملک کو کرائسس سے بچایا جائے ان اینی ایونچویلٹی، ایسا نہیں کہ کوئی کرائسس آ رہا ہے، اگر آیا تو اس سے بچایا جائے۔ کنزیومر پروٹیکشن، اگر کل کو کرائسس آتا ہے تو کیا آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ چونکہ قسطیں نہیں دے پا رہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے، گھروں کی قیمتیں گھٹنے کی وجہ سے آپ ڈسکریج ہو رہے ہیں، اور چابیاں جیسے امریکہ میں ہوا تھا، لوگوں نے بینک مینیجر کے کمرے میں جا کے چابی میز پہ رکھ دی تھی کہ بھائی میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بعد آیا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو انٹینٹ جو ہے اس لاء کی، جو منسٹر صاحب نے خود اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا، اور میں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ دیتا ہوں جم فلیرٹی مرحوم کو۔ سب سے پہلا ایکشن جو تھا اس زمن میں وہ جم فلیرٹی نے لیا تھا، اور وہ کنزرویٹو گورنمنٹ کے منسٹر فائنانس ہوتے وقت انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، جس میں انہوں نے 40 سال سے گھٹا کے جو ایمورٹائزیشن تھی، ٹوٹل پیمنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے کانٹریکٹ کا، مورگیج کا، اسے 35 برس کیا تھا۔ اس کے بعد چینجز آتی گئیں جو آتی گئیں، ایک انہوں نے یہ کیا تھا، دوسرے انہوں نے بینک آف کینیڈا بینچ مارک میں سٹریس ٹیسٹ امپلیمنٹ کیا تھا۔ تو یہ کریڈٹ ضرور ان کو جاتا ہے، اور اب میں آج کی تاریخ میں کریڈٹ دیتا ہوں لبرل گورنمنٹ کو، جنہوں نے صرف اپنے پولیٹیکل گین یا پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے یہ نہیں کیا کہ اچھا جو چل رہا ہے چلنے دو ورنہ تو عام پبلک جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی، انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اس سے میرا کینیڈین ڈیموکریسی پہ یقین جو ہے اور مستحکم ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی کی خاطر یا ووٹ خریدنے کی خاطر یا ووٹ بینک بنانے کی خاطر انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ یہ سٹیپ وہ ہے جو ہو سکتا ہے ان کے ووٹ بینک کو امپیکٹ کرے، لیکن کیا یہ سٹیپ ضروری تھا؟ بالکل ضروری تھا۔ اسی لیے میرا جو بلیف رہا ہے ہمیشہ وہ یہی رہا ہے کہ پالیٹکس جو ہیں وہ کوئی پاپولیرٹی کی گیم نہیں ہے، پاپولیرٹی کی بجائے یہ ڈیلیوری کی گیم ہے، کہ انٹینٹ تو ہوتا ہی ہے، ڈیلیوری بھی چاہیے ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ چیز ڈیلیور کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے۔ آپ نے بہت ساری تفصیلات بیان کی مارٹگیج کے سلسلہ میں، ایک طرح سے جو نئے لاز آ رہے ہیں، جو سٹریس ٹیسٹ کا معاملہ ہے، اور کس طرف مارکیٹ جا رہی ہے اس کی بھی ہلکی سی نشاندہی کی۔ مگر میں آتا ہوں کچھ بنیادی باتوں کی طرف۔ ہمارے جو ساؤتھ ایشین خاص طور پر پاکستان، انڈیا سے آتے ہیں، اگرچہ اب بیک ہوم میں بھی انڈیا اور پاکستان میں بھی تھوڑا بہت مارٹگیج کا جو نظام ہے وہ رائج ہونا شروع ہوا ہے، مگر اس کی سوفسٹیکیشن وہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ مگر یہاں پر آتے ہی ایک احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ ایک گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ وہ ایک احساس جو ہے کنزیومر میں، خاص طور پر جو ہمارے ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے کنزیومر ہیں، اور چونکہ یہ شو اردو ہندی میں ہو رہا ہے تو اس لیے وہی لوگ سنیں گے، تو وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں خوبصورت گھر بن رہے ہیں اور وہ جا کے لے لیتے ہیں۔ اب مارٹگیج کوالیفائی کرنے کے لیے خاص انکم چاہیے، ایک خاص کرائٹیریا چاہیے جو کہ نئے لاز میں شاید اس کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف بیچارے ساؤتھ ایشین ہی کوالیفائی نہیں کرتے تو گھر لے رہے ہیں، باقی کمیونٹیز بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی یہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ خود بھی چاہتی ہے
کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پراپرٹیز لیں. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک کارن تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے مالک بن جاتے ہیں تو آپ شاید ویلفیئر کے پیسے بھی اپلائی نہیں کر سکتے آسانی سے. دوسرا یعنی گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں پڑے گا, ہاؤسنگ پہ بوجھ نہیں پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ اکانومی وائبرنٹ رہے, چلتی رہے. اچھا, یہ جو ٹرینڈ ہے جو ساؤتھ ایشینز آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو میرے پاس 5% 10% بھی ہیں تو میں 8 لاکھ کے گھر لے سکتا ہوں, ملین کے گھر لے سکتا ہوں. اب وہ پہلے کوالیفائی نہیں کرتے صحیح معنوں میں. صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے اگر کوئی کوالیفائی کریں تو شاید جتنے یہ گھر بک رہے ہیں 10% بھی نہ بکیں. تو پھر آپ مارٹگیج بروکر کی حیثیت سے, ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کو اس کے میکانزم پر چھوڑ دیا جائے یا وہ جو سختیاں ہیں کوالیفائی کرنے کی اس پہ چلا جائے؟ دیکھیے صاحب, وہ میرا جی کا شعر تھا, شاید تصحیح کیجیے گا, آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, کہ شعروں کو آزادی ہے, آزادی کے پابند رہیں, جی, جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں, خوش رہیں آنند رہیں. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ آزادی تو ہے, ٹھیک, لیکن آزادی کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں, ورنہ آزادی نہیں رہ سکتی. کیونکہ میری آزادی آپ کی آزادی کے ساتھ جب ایک سوسائٹی کے اسٹرکچر میں ہم رہتے ہیں تو متصادم ہو جاتی ہے. تو جہاں کہیں پہ آزادیاں متصادم ہونا شروع کرتی ہیں, کلیش آف انٹرسٹ شروع ہوتا ہے, وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے. تو کینیڈا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو پنشمنٹ کے لیے نہیں ہیں. کینیڈا کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ایک آزاد دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور وہ اسی لیے نافذ کیے گئے ہیں کہ ہر شخص کی آزادی جو ہے, جو اس کے ساتھ مشروط ہے, اس کی کنفرمیشن رہے, ہر شخص آزاد رہ سکے. تو اس لیے جہاں آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے وہاں پہ مجھے رکنا پڑتا ہے. تو یہ تو خیر ایک مختصر ڈیفینیشن ہے کہ رولز کیوں بنائے جاتے ہیں. باقی جو یہ بات ہے کوالیفیکیشن کی, اور شاید 10% ہی کوالیفائی کر سکیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی کوئی سچائی ہے, میں نہیں سمجھتا. ہاں, ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں, بہت سے کام ہر جگہ ہوتے ہیں, اور کوئی بھی ملک دنیا کا اس سے مبرہ نہیں ہے, اور ایکسیپشن پروفز دا رول بیسکلی. لیکن جو آپ نے بات کی کہ 5 اور 10% کے ساتھ گھر لے سکیں, جب ہم ساؤتھ ایشینز خاص طور پہ یہاں پہ آتے ہیں, اور باقی کمیونٹی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ بات اب ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ہو رہی ہے اور انہی کی زبان میں ہو رہی ہے, تو ہم انہی پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. تو لطیفہ یہ ہے کہ جب میرے کلائنٹ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا آفس, تو اس نے نیا آیا تھا, ابھی اس کے پاس گاڑی نہیں تھی, تو اس نے ٹیکسی لی, اور ٹیکسی پہ وہ میرے دفتر آ رہا تھا. تو رستے میں ٹیکسی ڈرائیور سے گپ شپ لگنی شروع ہوگی. وہ بھی کو ہمارا ساؤتھ ایشین بھائی تھا, یہ بھی ساؤتھ ایشین تھا. میں کبھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار مورگیج کے لیے جا رہا ہوں, مورگیج بروکر کے پاس. تو اس نے کہا جی کیا ضرورت ہے, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, مورگیج دلا دوں گا. اس نے کہا یار میں نیا آیا ہوں کینیڈا میں, مجھے کچھ پتہ نہیں, کسی نے ریفرنس دیا تھا, پاکستان میں تھا میں, تو کہ جا کے ارشد محمود سے مل لینا. تو اس نے کہا چھوڑیں جی ارشد محمود کو, یہ بیکار کی باتیں, میں آپ کو مورگیج دلوا دیتا ہوں. اب ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے, جو ٹیکسی چلا رہا ہے, مجھے اس کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ یار میں دلا دیتا ہوں, میرا بندہ دلا, شعبہ تو نہیں تھا نا, شعبہ اس کا نہیں تھا. مورگیج بروکرز پہ بڑے اسٹرکٹ رولز اور لاز ہیں جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن یہ جو قوانین نئے آئے, ان کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ 2008 میں ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مورگیج کے پیسے کہاں سے آتے ہیں. دیکھیں 4-5 طرح کے فائنانسیئرز موجود ہیں اس مارکیٹ کے اندر. اسکیجول یہ چارٹرڈ بینکس ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں رائل بینک ہے, CIBC ہے, بینک آف مونٹریال ہے, TD ہے, نیشنل بینک ہے, یہ سارے چارٹرڈ اسکیجولڈ بینکس ہیں. ان کو ہم بیلنس شیٹ لینڈرز کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں مونو لائن لینڈرز, جو بیلنس شیٹ لینڈرز نہیں ہوتے, جیسے چھوٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹریٹ کیپٹل ہے, فرسٹ نیشنل فائنینشیل بینک ہے, آپ کا ایکویٹیبل بینک ہے. یہ سب بھی بینک ہیں, لیکن یہ تھرو بروکر چینل ہی ڈیل کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. اس کے بعد ایک کیٹیگری اور آ جاتی ہے جسے سب پرائم لینڈنگ کہا جاتا ہے. سب پرائم لینڈرز وہ ہیں جو ان کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو کہ نارملی مورگیجز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے, ہائی رسک ایریا ہے, ایکوٹی کم ہے, ان لوگوں کے ساتھ پھر سب پرائم لینڈرز ڈیل کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں آپ کے پرائیویٹ لینڈرز, پھر ٹرسٹ کمپنیز آ جاتی ہیں, کریڈٹ یونینز آ جاتی ہیں. تو بے تحاشا فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں جو ساری کی ساری مورگیجز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. پرائمریلی مورگیج کا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ جو تو اسکیجول یا چارٹرڈ بینکس ہیں, ان کے پاس تو ڈپازٹس ہیں, تو ان پہ ایک لمٹ ہے کہ بھئی اتنا ڈپازٹ آپ نے ریزرو میں رکھنا ہے, باقی آپ لینڈ کر سکتے ہیں. وہ پیسہ وہ لینڈ کر دیتے ہیں, وہ چاہے قرضہ ہو, وہ لون ہو, وہ کوئی چیز ہو, وہ مورگیج آپ کو مل گیا.
جو مونو لائن لینڈرز ہیں ان کے پاس انویسٹرز ہوتے ہیں ایک سائڈ سے، وہ انویسٹمنٹ جو بڑے کارپوریٹ انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کا پیسہ یوز کر کے آپ کو مورگیج دے دیتے ہیں، یا پھر سیکیورٹائزیشن کی جاتی ہے۔ اب سیکیورٹائزیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو 2008 کے گلوبل کرائسس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا امریکہ میں کہ گھروں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، اسپیکولیشن ہو رہی تھی، قیمتیں کہیں سے کہیں چلی گئی تھیں، اور بینکس یہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کو مورگیج دیا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ کہ جی آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 0.5% ہے پہلے 2 سال تک۔ لوگ بڑے خوش، 0.5% پہ کوالیفائی کیا، میں جی 8 لاکھ کے گھر کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں، تو وہ مارکیٹ میں گھر جو 6 کا بک رہا تھا وہ آپ نے 8 میں لے لیا کیونکہ آپ افورڈ کر سکتے تھے۔ اب جب وہ 8 کا آپ نے لے لیا، بینک نے اس مورگیج اور اس سے ملتے جلتے 50 یا 55 یا 100 یا 200 اور مورگیج اکٹھے کیے اور ان کا سب کا ایک کمرشل پیپر بنایا جس کو کہتے ہیں سیکیورٹائز کرنا، اور وہ کمرشل پیپر جا کے مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں بیچ دیا، منی مارکیٹ میں اپنے 25-30 پوائنٹ کا جو پروفٹ تھا وہ لے لیا، وہ پیپر بیچ دیا۔ وہ پیپر مختلف انویسٹرز خریدتے رہے، سیکنڈری کیپٹل مارکیٹ کے اندر ادھر سے ادھر جاتا رہا۔ اب ہوا کیا، 2 سال تو گزر گئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، جو 0.5% انٹرسٹ دے رہا تھا سالانہ اس کا انٹرسٹ چلا گیا 4.5% پہ۔ قسط جس کی بنتی تھی $1500 اس کی قسط بن گئی $6500۔ اب وہ آلریڈی اس نے گھر جو اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ خریدا تھا، $1500 سے اوپر تو وہ ایک دھنیا نہیں دے سکتا تھا، اب $6500 وہ کہاں سے دے گا؟ ڈیفالٹ ہونی شروع ہو گئی۔ یہی پیپر جو انہوں نے بیچا تھا جس کی انڈر لائنگ سیکیورٹی یہ گھر تھے اور یہ مورگیجز تھے، اب وہ پیپر اس پہ پیمنٹس بند ہو گئیں۔ جب پیپر پہ پیمنٹس بند ہوئی تو لوگوں نے پیپر کو کال کیا، جب پیپر کو کال کیا تو ایک کرائسس کی سچویشن آ گئی، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، آپ نے 4% پہ پیپر خریدا تھا، وہ 3.5 2.5 1 پہ کوئی نہیں خرید رہا کیونکہ مورگیج ڈیفالٹ ہونے شروع ہو گئے وہاں پہ۔ ایک سائیکل شروع ہو گیا جس میں پیپر کی قیمت گھٹتی گئی، مورگیج ڈیفالٹ ہوتے گئے، مورگیج ڈیفالٹ ہوتے گئے، مورگیج ڈیفالٹ ہوئے، پراپرٹی کی قیمت اور گھٹی، پراپرٹی کی قیمت اور گھٹی، مورگیج اور ڈیفالٹ ہوئے۔ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح سے 2008 میں امریکہ میں یہ ہوا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ کینیڈا میں 2008 میں بھی کرائسس کی سچویشن آئی تھی، بٹ اگین آئی تھینک our Ministry of Finance, Bank of Canada and our banking rules and regulations کہ ہم پہ وہ بپتا نہیں ہوئی۔ ہم نے آلریڈی ایسے میجرز ان پلیس رکھے تھے جس میں ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں لیکن میجورٹی آف دا مورگیجز ور سیف اینڈ ساؤنڈ، تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوئی۔ 2008 میں مارکیٹ تھوڑی سی رکی، اس کے بعد جو ہی صورتحال بہتر ہوئی مارکیٹ دوبارہ سے بہتر ہونی شروع ہو گئی، تو ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بھی وہیں پہ آ گئی، بلکہ اس سے بھی اب 50% اوپر جا چکی ہیں۔ یہ ہے سٹوری کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کرائسس سے بچانے کے لیے ہمارے یہ نئی اصلاحات آئی ہیں۔ اب نئی اصلاحات آئی کیا ہیں؟ جی یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نئی اصلاحات جن کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو 2008 سے جب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے تو 2008 میں اب 40 سال کا مورگیج لے سکتے تھے 0 ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ، کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں چاہیے، آپ کی جیب میں دھیلا نہیں ہے، آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ 40 کو گھٹا کے 35 کیا گیا، 35 کو گھٹا کے 30 کیا گیا، اور اب ان نئی اصلاحات کے اندر میجورٹی آف دا بینک صرف 25 سال کا مورگیج دے سکیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہر وہ مورگیج جو انشور ہوتا ہے وہ تمام مورگیجز اب صرف 25 سال کے ہوں گے اور ان سب پہ سٹریس ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اصول یہ تھا کہ اب تک، بلکہ ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی اور 17 اکتوبر تک بھی جبکہ نئے لاز ان افیکٹ جائیں گے، آپ کو گھر خریدنا تھا، آج کی انٹرسٹ ریٹ فار ایگزامپل 2.4 چل رہا ہے 5 ایئرس کا فکسڈ انٹرسٹ ریٹ، تو اگر آپ 20% ڈاؤن دے رہے ہیں اور آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ 2.4% کے انٹرسٹ ریٹ پہ ہی کیلکولیٹ کر کے آپ کی کوالیفیکیشن دیکھی جائے گی۔ 17 اکتوبر کے بعد 2.4 پہ نہیں بلکہ بینک آف کینیڈا کے بینچ مارک ریٹ پہ جو کہ 4.64 کا ہے کہ ملے گا آپ کو 2.4 پہ ہی جو چل رہا ہے، کوالیفیکیشن آپ کی 4.64 پہ ٹیسٹ کی جائے گی کہ اگر ریٹ بڑھ گئے تو کیا آپ دینے کی کیپیسٹی ہے۔ تو اس سے یہ جو 30-35% کی میں بات کر رہا ہوں انشورڈ مورگیجز کی متاثر ہوں گے۔ یہ نمبر میرا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ جینورتھ نے جو ون آف دی انشورر ہے اس نے یہ نمبر دیا اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو آپ اس کا امپیکٹ جو اب آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے
کہ آپ اور کاشس ہو جائیں گے, آپ اور سمجھداری کے ساتھ ڈیسیجن لیں گے. آپ اپنی انکم اور کیپیسٹی کے اندر, ایک زمانہ تھا وہ جی 35% ڈاؤن دے دیجئے, نو کویسچنز آسکڈ, جسے ایکوٹی مورگیج کہتے تھے. آج کی تاریخ میں ان تمام قوانین کی وجہ سے ایکوٹی مورگیج ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور, ناٹ ان دی فائنینشیل انڈسٹری. پرائیویٹ لوگ دینا چاہیں وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے, جو رسک لینا چاہ رہے ہیں. ایکوٹی مورگیج نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 90% بھی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور آپ کو 10% کا بھی مورگیج چاہیے تو بھی آپ کو انکم سے کوالیفائی کرنا ہے. تو سٹریس کس چیز پہ ہے؟ انکم پہ, کیش فلو پہ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, گھر خریدنا یا بیچنا بینکوں کا کام نہیں ہے. بینکوں کا کام تو قرضہ دینا اور اس پہ سود وصول کرنا ہے, دیٹس آل. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ کہ جی آپ ڈیفالٹ کر گئے تو میں آپ کا گھر لے لوں اور اس کو بیچوں. میرے لیے تو وہ درد سر ہے, میں نہیں کرنا چاہتا. یہ میں بینک کی بات کر رہا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہر مہینے مجھے جو سود ہے اس کی پیمنٹ کرتے رہیں, میں تو خوش ہوں. یہی پرنسپل ہے. اب میکسیمم جو سٹریس ہے وہ آپ کی انکم پر ہے, اور انکم پر بھی وہ کہ جو انکم آپ ڈیمونسٹریٹ کریں. یہ نہیں آپ کہتے ہیں یار میں ٹیکسی چلاتا ہوں تو کماتا تو میں 70,000 ہوں, کینیڈا ریونیو کو جو میں ٹیکس دیتا ہوں وہ تو میں 20,000 پہ دیتا ہوں. تو اب آپ کی 20,000 کی انکم ہی دیکھی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ 70,000 میں نے کہہ دیا آپ نے مان لی. ہاں آپ مجھے پروف کر دیں کہ آپ 70,000 کما رہے ہیں تو پھر 70,000 کی انکم کاؤنٹ کی جائے گی. تو ایک طریقے سے وہ جو ٹیکس کی بھی ایڈوانٹیجز لوگ لے رہے تھے اس کو بھی ذرا سا کرٹیل کیا جائے گا. اس سے کیا ہاؤسنگ انڈسٹری پہ فرق نہیں پڑے گا؟ چونکہ جو بیچنے والے لوگ ہیں اور ان کی پراپرٹیز بکیں گی نہیں, چونکہ خریدنے والے کوالیفائی کرنے والے کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب دیکھیں, خریدنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خریدنے والا وہ ہوتا ہے جو اس لیے خرید رہا ہے کہ اسے رہنے کو گھر چاہیے. ایک خریدنے والا وہ ہوتا ہے جو اسپیکولیٹ کر رہا ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے گھر خرید رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی گھر کی قیمت کل بڑھ جائے گی تو میں اسے بیچ دوں گا. ایک خریدنے والا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں لے رہا ہوں, بیچوں گا نہیں, لیکن یہ انویسٹمنٹ کی پراپرٹی اسے میں رینٹ پہ دے دوں گا. اب یہ 3 ہمارے ڈومیسٹک خریدار ہوتے ہیں. جس نے تو اپنا پہلا گھر خریدنا ہے اس نے تو خریدنا ہے. بڑا نہیں خرید پاتا, چھوٹا خریدے گا تو صحیح, اس پہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں آنا. امپیکٹ یہ آنا ہے کہ کل اگر وہ 8 لاکھ کا گھر خرید رہا تھا تو آج 6 کا خرید پائے گا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو انویسٹ کر رہے تھے. انویسٹمنٹ پہ فرق پڑے گا. جو تو انویسٹ کر رہے تھے کرائے کے لیے, اس پہ امپیکٹ نہیں پڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو کیش فلو سے غرض ہے, وہ تو کرایہ چاہتے ہیں, انہیں تو گھر ابھی نہیں بیچنا. جو اس لیے لے رہے تھے کہ ابھی مل رہا ہے لے لو, 6 مہینے بعد $1,00,000 بڑھ جائے گا بیچ دو, ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اور وہ ہونی بھی چاہیے, کیونکہ 6 مہینے کی دیکھیں جو لوگ پروفٹ بنا رہے تھے اس کام کے اندر, وہ اتنا زیادہ پروفٹ بنا رہے تھے کہ اس کی کوئی تک نظر نہیں آتی. کیونکہ دیکھیں پروفٹ کہیں باہر سے نہیں آتا, پروفٹ کسی نہ کسی آپ کی اور میری کی جیب میں سے ہی نکل کے آ رہا ہے. جب انہوں نے 7 کا گھر لے کے 15 دن کے اندر اس کی ٹھوکا پیٹی کر کے نئی سفیدی کر کے 8 کا بیچ دیا اور ایک کریٹ کر دیا انوائرمنٹ جس میں کہ یوفوریا ہے کہ جی 10 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, گھر نہیں مل رہے ہیں, لسٹنگز نہیں آ رہی ہیں, فرم آفر ڈال دو, کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی, گھر لے لو, تو سائیکلوجیکلی بائر بیچارہ تو مجبور ہو جاتا ہے. وہ جس گھر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہاں پہ 10 بائر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اسے تو لگانی پڑتی ہے آفر جس طرح سے کہتے, تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. ایک چیز جو کہ ایک اچھی بات ہے اکانومی کے لیے. گھروں کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں چھوٹے گھروں کی قیمتیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑھیں گی, ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. جو ایک مڈل لیول کے گھر تھے 8 لاکھ سے 1.5 ملین کے درمیان, ان کی قیمتوں پہ امپیکٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیمتیں شاید بڑھنی کم ہو جائیں. اب بڑھیں گی تو صحیح, کم ہو جائیں گی, کافی کم ہو جانی چاہیے. جو 1.5 ملین سے اوپر کا گھر ہے اس پہ تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ جو لے رہے تھے پہلے بھی وہ مورگیج تو لیتے نہیں تھے, یا جو مورگیج لیتے تھے وہ کوالیفائی کرتے تھے. تو ان گھروں پہ جو ایک رچ کلاس میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی خاص امپیکٹ پڑنے کی مجھے توقع نہیں ہے. امپیکٹ مڈل کلاس میں ہوگا, اور اسی مڈل کلاس میں ہوگا جس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے. دیکھیں ہم کس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک عام شہری کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور عام شہری میجورٹی ہماری کینیڈا کی مڈل کلاس ہے. یہ وہی کلاس ہے جو 8 لاکھ سے 1.5 ملین کے درمیان کے گھروں پہ آفریں ڈالتی پھر رہی ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنا, کیونکہ اگر آپ نہیں سوچ رہے اپنے مستقبل کے بارے میں تو آپ کا ایک غلط فیصلہ
پورے ملک کی سوسائٹی اور کمیونٹی کو خراب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو پورے ملک کی سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور سٹریم لائن کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے، تاکہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے سنا، بھائی اچھا یار مورگیج بروکرز کا تو کام ٹھپ ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مورگیج بروکرز کا جو بہتر ہیں اور جو قانون کو سمجھتے ہیں اور جنہیں تجربہ ہے، ان کا کام بڑھے گا۔ کیونکہ ہوگا کیا، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں بہت سارے تو ڈائریکٹ ویسے ہی ڈیل نہیں کرتے کلائنٹ کے ساتھ، اور جو ڈیل کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ وہ صرف اپنی ہی پروڈکٹ بیچ سکیں گے۔ تو مارکیٹ میں 50 سے زیادہ لینڈرز موجود ہیں، اتنی پروڈکٹس بھی موجود ہیں جن پہ ایکسس صرف مورگیج بروکر کی ہوتی ہے۔ تو بروکر جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ کر سکے گا اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں اور اپنی اسکل کے ساتھ کہ کس کو کیا چیز چاہیے اور کیا سوٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی فیڈوشری رسپانسبلٹی ہوتی ہے بروکر کے اوپر۔ لوگ اس چیز کو شاید سمجھنے میں تھوڑا سا تعامل کرتے ہیں کئی دفعے، اور جی تسی تو بروکر ہو تسی کرا لو گے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بروکر کرواتا نہیں ہے، بروکر سمجھتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی ضرورت کو میچ کرتا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ جس بینک سے وہ اویلیبل ہے۔ اس کے کندھے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس چیز کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بروکر کے پاس گئے اور اس نے فون کیا اور آپ کا مورگیج ہو گیا، اور جو لوگ کرتے تھے وہ بند ہو جائے گا۔ وہ سب چیزیں بند ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایکسیپشنز پھر بھی چلتی رہیں گی، لیکن اب وہ فلائی بائی نائٹ آپریشن جو تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکسٹ انڈسٹری جس کو فردر ریگولیٹ کیا جائے گا اور جس پہ فردر سپرویژن ہوگی، وہ مورگیج بروکریج کی انڈسٹری ہے۔ اس انڈسٹری پہ فردر میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن آئے گی، اور آنی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ میرے پاس روز کیسز آتے ہیں جس میں کہ، اور میں کسی ایک شخص کی یا نام لے کے بات نہیں کر رہا، روز اس طرح کے کیسز دیکھتا ہوں جس میں ایک ناتجربہ کار شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کی وجہ سے اس نے کلائنٹ کا بٹا بٹھا دیا لے کے، اور ہم پھر اس کو کلین اپ کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے نا، تاکہ وہ دوبارہ سے فائنینشیل انڈسٹری کے اندر آ سکے۔ تو ناظرین اور سامعین سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی مشورہ اس سے لو جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، موچی سے مت پوچھو کہ دل کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کو مورگیج چاہیے تو مورگیج بروکر سے بات کرو، یا وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں جو اس انڈسٹری میں جن کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بینک والے ہیں یا باقی لوگ، لیکن 2-4 لوگوں سے پوچھ لو، کہنا پوچھیا چنگا ہوتا ہے، صحیح پوچھ لو، مشورہ کر لو، تاکہ تمہارے سامنے سب مختلف پہلو جو ہیں چیزوں کے آ جائیں، اور سوچ سمجھ کے بہتر فیصلہ کرو۔ ہرس یا خوف کہ جی مارکیٹ بڑھ جائے گی مجھے مورگیج نہیں ملے گا، مارکیٹ بڑھ جائے گی میں پیچھے رہ گیا، یا ہرس کہ میں جلدی سے پیسے کما لوں، دونوں چیزوں میں آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ جو قوانین نئے آئے ہیں یہ انہی دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اپنی بات چیت میں لفظ سود 2 دفعہ استعمال کیا جو انٹرسٹ کا ترجمہ ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، میں اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو یہ شو دیکھ رہے ہیں ان میں پاکستانی اکثریت مسلم فیتھ رکھتے ہیں، انڈین بھی مسلمان ہیں۔ بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ جو مارٹگیج والا ہے یہ پازیٹیو ڈیٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ والا سود نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ کیا یہ سود ہے، تو وہ اس سلسلے میں پھر یہ اسلامک بینکنگ، حلال مارٹگیج کا کانسیپٹ آیا، اس پہ تھوڑی سی ضرور روشنی ڈالیے چونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے سود مند ہے۔ بطور این ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، سود کے بارے میں تو آپ نے پہلے ہی بات کر لی کہ وہ جو ربا کا کانسیپٹ ہے یا جو ممنوع ہے یا جس کی وجہ سے ایک خاص قوم پر عذاب بھی آیا، اس کا ایک حصہ تھا جو اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ اگر اس کی ہم بات کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے بہت سی دکانیں کھلی ہیں جو کیش ایڈوانس دیتے ہیں اور جو چیک کیش کرتے ہیں، مختلف اگین لیگل بزنسز ہیں کینیڈا میں، لیکن چونکہ آپ کے فیتھ کے ساتھ وہ متصادم ہیں تو آپ انہیں مت استعمال کیجیے۔ جہاں تک گھر خریدنے کا بات ہے، جو میجر ڈفرنس اسلامک جورسپروڈنس کے اندر اور اسلامک فائنینشیل کانسیپٹ کے اندر ہے، جو آج کی دنیا کا جو کانسیپٹ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو فریز کر دیا ٹائم کے اندر۔ دیکھیں، ہر ریگولیشن، ہر رول، ہر قانون کو ایوالو ہونا ہوتا ہے دنیا کی ضرورتوں کے مطابق۔ آپ کسی ایک قانون کو فریز کر کے جما کے نہیں رکھ سکتے
کہ جو چیز لاگو آج سے 1500 سال پہلے تھی وہ آج بھی بعین ہی لاگو ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں جب بات فیتھ کی یا اعتقاد کی یا عقیدے کی آ جاتی ہے تو میں ان لوگوں کے عقیدے کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کہ اسلامک کمپلائنٹ یا شریعہ کمپلائنٹ جیسے کہا جاتا ہے مورگیج کی تلاش میں ہیں۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات ابھی کرتا ہوں آپ سے۔ سمجھنا یہ پڑے گا کہ شریعہ کمپلائنٹ مورگیج چیز ہوتی کیا ہے، کس چڑیا کا نام ہے، سب سے پہلے تو یہ جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور کیا وہ ایک خالی وہی ایک ڈیفینیشن ہے جس کو، کیونکہ اس کی جو آج کے زمانے کی جو باقی پروڈکٹس اور سروسز ہیں اور ان کی ڈیفینیشن ہے ان کے ساتھ متصادم ہے، کیا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ دیکھیں اسلام بیسیکلی جو اسلام کے شروع کے زمانے کی جو اکانومی ہے وہ ٹریڈ پہ ہے، وہ کامرس پہ ہے، مینوفیکچرنگ پہ نہیں ہے۔ عرب جس پیننسولا سے یہ مذہب سٹارٹ ہوا تھا وہاں کے لوگ تاجر پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ مال خریدا جائے اور مال جا کے بیچا جائے۔ تو اسی طریقے سے جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا گھر کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر، اس میں اونرشپ بیکیم دی پرائمری کرائیٹیریا۔ چیز کی اونرشپ جب تک آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ اونرشپ اور پوزیشن میں فرق ہے۔ اونرشپ آپ کے پاس ہو سکتی ہے، پوزیشن کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے، اور آج کی تاریخ میں ایک یہ بہت کلیئر ڈفرنس ہے کہ اونرشپ ٹائٹل اور پوزیشن دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو گھر کی جو صورتحال بنتی ہے اسلامک جورسپروڈنس کی سرٹن ڈیفینیشن کے مطابق، اس میں کسی بھی گھر کا آپ کا ہونا یا اس گھر کے اوپر کوئی قرض لینا جس میں سود نہ ہو، اس کے لیے آپ کو کوئی قرض کیوں دے گا، اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے کیوں دے گا تاکہ آپ وہ گھر خرید سکیں۔ اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ، کیونکہ سود منع ہے، پروفٹ منع ہے اس طریقے کا جس کی کوئی کماڈٹی نہ ہو جس کے نیچے، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ سسٹم بنا دیا گیا جس میں آپ گھر کو خرید نہیں رہے، آپ کا وہ بینک یا وہ انسٹیٹیوشن جو اس گھر کو آپ کے لیے فائنانس کرنا چاہتی ہے وہ پہلے سیلر سے وہ گھر خریدتی ہے اور اپنے نام پہ اس کا ٹائٹل ٹرانسفر کرتی ہے۔ 5 لاکھ کا گھر تھا، آپ نے کہا جی میرے پاس $10,000 ہیں، میں دینا چاہتا ہوں اور میں گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو ناؤ شریعہ کمپلائنٹ ایز سچ مورگیج، ایکس بینک نے وہ گھر 5 لاکھ میں خرید لیا، آپ نے $10,000 اس بینک کو دے دیے، اب 4,90,000 اس بینک نے انویسٹ کر دیے۔ اب مالک آپ نہیں ہیں، میں نے آپ کو شروع میں ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ مورگیج میں مالک آپ ہیں، بینک نہیں ہے۔ اس کیس میں آپ مالک نہیں ہیں، بینک مالک ہے، بینک نے خرید لیا، اب وہ خرید کے بینک نے آپ کو کرائے پہ دے دیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چونکہ 10,000 آپ نے دیے تھے تو 1% آپ کی اونرشپ ہے، 99% بینک کی اونرشپ ہے اس سچویشن میں۔ اب رفتہ رفتہ جب آپ نے قسطیں پے کیں تو ان میں ایک سرٹن پورشن جو تھا وہ آپ کی ایکوٹی کی طرف جاتا گیا اور آپ کی اونرشپ بڑھتی گئی اور بینک کی اونرشپ گھٹتی گئی۔ تو وہ جو قسط ہے آپ کی شریعہ کمپلائنٹ مورگیج کی وہ کیلکولیٹ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک پوائنٹ آیا جس میں بینک کی اونرشپ گھٹ کے 1% رہ گئی یا 0% رہ گئی اور آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ 100% ہوگی، یہاں آپ مالک بن گئے اور بینک باہر ہو گیا۔ اب یہ تو ہوگی تھیوریٹیکل کہ ہونا کیا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ ہے تو دس از دی اونلی وے، دیر از نو ادر وے۔ ہو کیا رہا ہے؟ یار دوستوں نے لے کے لوگوں کے فیتھ سے کھیلنا شروع کر دیا، ایک بزنس بنا لیا، اور جی ہم شریعہ کمپلائنٹ دے رہے ہیں، جی اسلامک مورگیج دے رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور جو مورگیج باقی بینک دے رہے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں جو بات آپ کر رہے ہیں کوئی بینک وہ نہیں کر سکتا، لیگلی الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر آپ وہ کام کریں گے جو میں نے ابھی ڈیفائن کیا شریعہ کمپلائنٹ، وہ اللیگل، غیر قانونی ہے، آپ بینکنگ لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کر کے۔
تو کس طریقے سے اس ملک میں وہ چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے جو غیر قانونی ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ پان پراگ بیچ رہے ہیں، بھئی منع ہے نہیں بیچنا، بک رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کینیڈا میں وہ غلط کر رہے ہیں، غیر قانونی کر رہے ہیں، اور اسے روکنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بینک آف کینیڈا کی اور منسٹری آف فائنانس کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے کہ یہ کام ہو رہا ہے لوگوں کے فیتھ کے نام کے اوپر، اور غلط ہو رہا ہے، اور غلط لیبلز لگا کے ہو رہا ہے، نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اس میں جو آپ کی فیڈوشری رسپانسبلٹی ہے بینگ اے مورگیج بروکر اسے فلفل نہیں کر رہے، تو جو ایجنٹ، جو بروکر اس طرح کے مورگیجز میں ڈیل کر رہا ہے اس کے خلاف تو لیگل ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہے، کبھی نہ کبھی تو بندھے گی۔ $2 بلین کی انڈسٹری ہے امریکہ میں، یہ کینیڈا میں بھی اچھے خاصے لوگوں نے دھوکہ کھایا تھا، 350-400 لوگ تو مجھے یاد ہے جب لاسٹ فیلئر ہوا تھا، وہ تو خیر مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج کی تاریخ میں بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ جی حلال مورگیج مل جائے گا، آپ ڈیل کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں جی بالکل میں مسلمان ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کینیڈا میں حلال مورگیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے سارے مورگیج حلال ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جو جو ڈیفینیشن آپ لا رہے ہیں، کیونکہ جو پوچھنے والا ہوتا ہے حلال مورگیج اسے خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حلال مورگیج سے مراد کیا ہے، اور قانون جورسپروڈنس اسلام کی اسے کیسے ڈیفائن کرتی ہے، حالانکہ فتوے موجود ہیں، اس وقت فتوے موجود ہیں۔ ڈاکٹر غامدی کے فتوے کی بات کر لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں فتویٰ دینے کی، اور پھر یار خدا نے آپ کو عقل دی ہے، اسے بھی تو استعمال کر لو۔ ہر چیز کا علاج اللہ نے دیا ہے دماغ کی شکل میں، اسے استعمال کر لو، جواب مل جائیں گے۔ نہیں تو کسی تجربے کار شخص سے پوچھو جس کا اس مارکیٹ میں، جس کا اس چیز کا تجربہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، او جی انہیں کیا سی ہے گئے تو اسی تے جی بلیو کر لیتا، نہ 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 نہ، اللہ یہ بات نہیں سنے گا کل تمہاری کہ جی اس نے کہا تھا اور ہم نے مان لیا، نہ کہ جی اس کی نیت کی بات ہے وہ بھگتے گا، نہ آپ بھی بھگتو گے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا گھوڑے کو باندھو درخت کے ساتھ پہلے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے کچھ اور نہ لے کے جائے۔ باندھا تھا گھوڑے کو، اپنی ریسرچ کی تھی؟ نہیں کی تھی، تم بھی بھگتو۔ تو یہ ایک دوغلا پن ہے جو ہماری شخصیات کے اندر اتنا اندر تک گیا ہوا ہے، او جی وہ دیکھے گا جی میں تو جی اودی گال ماننی ہے۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ کینیڈا میں اسلامک مورگیج نہیں ہے، اور کینیڈا میں سارے مورگیج اسلامی ہیں۔ آپ نے مارگیج اور فائنینشیل اس کے اسپیکٹس اور ہاؤسنگ انڈسٹری کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو جو ظاہر ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کنزیومرز ہیں، خاص طور پر پوٹینشیل کنزیومر ہیں جو اس دنیا میں جیتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں وہ ایشو جو آپ باتیں کر رہے ہیں، بتائیے کہ کوئی ایسے 2-4 مشورے جس سے ان کی راہ جو ہے سیدھی ہو۔ دیکھیں جی، پہلا تو میں جو ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ گھر خریدنے کا سوچیں تو کسی پروفیشنل کے ساتھ جو لائسنسڈ ہو اور جس کے پاس تجربہ ہو اس کے ساتھ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر، اس کو اپنی پوری سچویشن اسی طرح سے بتائیے جس طرح سے ایک دائی کے سامنے پیٹ کو ننگا کیا جاتا ہے، یا ایک وکیل کے سامنے بیٹھ کے اپنی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کو ایک جج کے سامنے ڈیفینڈ کر سکے۔ اسے ہر چیز بتائیے اور اس کے بعد اس کا مشورہ بھی لیجئے، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے کام کیجئے، کیپیسٹی سے باہر مت جائیے، اور کسی بھی چیز میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، آپ فون کر لیجئے۔ فسکو کا میں نے آپ کو بتایا، آسفی کا میں نے آپ کو بتایا، بینک آف کینیڈا کا آپ کو بتایا، کسی اچھے معتبر مورگیج بروکر سے بات کر لیجئے۔ میں یہاں پہ اپنی مشہوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو انفارمیشن ویب سائٹ پہ مل جائے گی، مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے، کسی اور کو کانٹیکٹ کر لیجئے، کسی ریلائبل مورگیج بروکر کو۔ دیکھیے، میرے ایک استاد نے مجھے بہت عرصہ پہلے ایک بات بتا دی تھی جو میں نے اپنے پلے باندھ لی، مشورہ صرف صاحب مشورہ سے لیجئے، جو صاحب مشورہ نہ ہو اس سے مشورہ مت لیجئے۔ تو ایک تو صرف لائسنسڈ لوگوں سے بات کیجئے، دوسرے ان کے تجربہ دیکھ لیجئے، ان کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد کھل کے ان سے بات کیجئے، ان سے مشورہ لیجئے، کیونکہ یہ جو سب سے بڑا بزنس یا سودا اپنی زندگی کا آپ دوسرا سب سے بڑا سودا اپنی زندگی کا جو کرنے جا رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کیجئے۔ مارکیٹ کل بھی یہی ہوگی،
جو پروفٹ آپ کمانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کل بھی مل جائے گا. تھوڑا سا ٹھہر جائیے, شانت ہو جائیے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے. اسی میں بہتری ہے ہماری بھی, آپ کی بھی, پوری کمیونٹی کی بھی, اور پورے کینیڈا کی بہتری اسی میں ہے. تو یہ جو اصلاحات آئی ہیں انہیں بہت کنفیوژن ہے ابھی لوگوں کے ذہنوں میں. یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آج طاہر صاحب نے مجھے یہاں پہ بلایا. آئی ہوپ میں نے کچھ کلیریفیکیشن کی ہے, مگر بلا تکلف, جیسے اس شو کا عنوان بھی ہے, آپ کسی بھی پروفیشنل کو کال کیجئے, آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے. ڈو ناٹ کریٹ دیٹ یوفوریا جو کہ ایک انڈیو قسم کی پرائس کو جنم دیتا ہے, جو کہ ایک انڈیو قسم کا کمپٹیشن کریٹ کرتا ہے, وچ از انفیئر کمپٹیشن. اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنی لمٹ بتائیے, اس لمٹ کے اندر کام کیجئے, اس سے باہر مت جائیے. یہی میرا آپ سب لوگوں کے ساتھ مشورہ ہے آپ سب لوگوں کو, اور امید ہے کہ اس شو کے توسط سے, طاہر گورا صاحب کے توسط سے میں کامیاب رہا ہوں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ارشد محمود صاحب. جاتے جاتے میری ایک فرمائش ہے, چونکہ آپ نہ صرف فنانشل ایکسپرٹ ہیں بلکہ کمیونٹی کی خدمت بھی کرتے ہیں, کمیونٹی آپ کو جانتی ہے بہت سارے حوالوں سے. اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیے تاکہ ہم اسکرین پہ چلا سکیں, لوگ آپ سے مشورہ کر سکیں, آپ کی گائیڈنس لے سکیں. خود نمائی کا شوق رکھے بغیر میں ضرور ایک پبلک سروس کے لیے یہ اپنا ٹیلی فون نمبر ضرور دوں گا. میرا سیل نمبر ہے 416-388-9596. یہ جیسے ہم اس کو کینیڈین میں کہتے ہیں 416-388-9596. بہت شکریہ ارشد بھائی. ناظرین, آپ نے ارشد محمود صاحب کی باتیں سنی. ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ 416-388-9596 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. چونکہ ارشد محمود صاحب, جیسا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ان کو گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مختلف موضوعات پر بہت ہی بے باک اور بے لاگ باتیں کرتے ہیں, اور ان کی جو بات چیت ہے وہ ہمارے لیے بالآخر سود مند ہوتی ہے. کسی بھی حوالے سے یہ بات چیت کریں. اور آج کا بلا تکلف سننے اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.